وہ بی بی نے عرض کی تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جبریل شکلاں بدلا بدلا کے آمدہ ہے انہوں پچھان دے کنجو اے جبریل شکلاں بدلا بدلا کے آتا ہے اسے پچھانتے کیسے ہو کیڑا کیڑا بندہ ہے جدید توجہ میری گال علیہ پاسے ہاتھ کھڑا کر کے دیجو بس یہ گال توجہ نہ چھوڑنا کیویں پچھان دے ہو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر جبریل شکلیں بدلا کے آتا ہے اسے پہچانتے کیسے حضور نے فرمایا عائشہ والذی نفس محمد بیدہ ہی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ابھی یہ سدرہ سے پر کھول کے ارادہ کرتا ہے مدینے میں آنے کا محمد کو خبر ہوتی ہے ارجو اخدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسالتی ولم يجري على لساني مما عطيت أخذا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء وأحبابه المعارضين لأهدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھو دروشی سارے آواز آئے دروشی کرسی آگے کر دو پڑھیں جی دروشی پڑھیں آواز آئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابیکہ وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب وہی وہ جو مکین گنبد خضرا ہے وہ جو محبوب اکبر ہیں رب وہ جو علت العلل ہے وہ جو حقیقت الحقائق ہے وہ جو اصل الاصول ہے وہ جو امام الرسل ہے وہ جو نبیوں کے تاجدار ہیں خاتم النبیین ہے اب اعلان کا کیا یار ضرورت تھی آ جانا تھے جنہوں نے آنا وہی اللہ دسو پیر صاحب بول ہی نہیں رہے تھے سبحان اللہ واہ بھئی حضر علی وہی نور رب وہی نور حق وہی ہے
باقی جو ہے وہ ان کے صدقے سے ہے. بول سو باقی جو ہے ان کے برابر بھی کوئی نہیں. ان سے آگے تو تصور ہی کوئی نہیں، برابری کا بھی تصور کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کٹ کڑا کے دیتے، لیکن یہ باوجود بھی حق اعلیٰ حضرت کو بھی ادا نہیں ہویا. یہ سن لو، یہ میرا جملہ پورا سنو گے تو ہے تو انہوں بالخصوص پکڑیاں نے پر ہمیں سمجھ آ نہیں، انہوں دیر نہ سمجھ آئے گی لیکن آئے گی ضرور. یہ مولوی بابے بھی یہ جدوں میں جملہ پورا کہہ دوں گا پھر آئے گی. ابتدا بھی جے کس نے کہہ دیتا ہے اعلیٰ حضرت کو نہیں حق ادا ہویا. ہاں نہیں ہوا. حق ادا صدیق اکبر سے بھی نہیں ہوا. حق نہیں کوئی ادا کر سکتا آمنہ کے لال کی توصیف کا، ان کی تکریم کا، ان کی توقیر کا، ان کی سطوت و شان ان کے پیدا کرنے والے کے سوا ان کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. آتے دیرا کیا کھو سبحان اللہ. پھر بولو. یہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 200 سالوں میں ابھی تک احمد رضا کا ہم پلہ نظر نہیں آیا. پچھلے 200 سالوں سے ابھی تک ماں بچے جن رہی ہیں اور جنتی رہے گی، پر عشق رسول میں جو جھنڈا اعلیٰ حضرت نے گاڑا ہے ویسا جھنڈا کہیں نظر آیا نہیں. اچھا بولو یار، اچھا بولو. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اچھا بولو. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت. اور بولو لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک لبیک. یہ جو بندوں کو دکھا ہوا ہی ہے یہ کہ حضور نے جو عاجزی میں کلمات کہے ہیں او بندیاں نو پڑھ کے سنا دے. او بدبختو، یہ تو ان کا عجز ہے کہ وہ چٹائی پر بیٹھتے ہیں، وگرنہ یہ شان نہیں ہے ان کی کہ وہ چٹائی پہ بیٹھیں. شان تو یہ عرش کی ہے کہ قدم مصطفیٰ وہاں لگے. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. یہاں سے یہیں سے ان کو غلطی لگی ہے، وگرنہ حضور تو دیکھنے کے لیے آنکھ کے بھی محتاج نہیں ہے. سن لوگ، ساری دنیا آنکھ دی محتاج ہے، آمنہ دا لال آنکھ دا محتاج نہیں. اور یہ جڑے گنگے بن کے بیٹھے ہوئے نا تو ہینج کر کے میرے تختے پہ ہو، پریشان ہو کے ٹاٹرے باٹرے ہوئے، یہ آپ اپنی قسمت کا ماتم کریں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دین سمجھیں. اب ہم کیا کریں اگر آپ کو یہ حدیث نہیں آتی اور دو ٹکے کے بندے آپ کو گمراہ کر کے لے جاتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی جیلم کا مرزا دلہ اٹھتا ہے اور وہ بھونکتا ہے رسول اللہ پر، کبھی داتا پر، کبھی خواجہ پر، کبھی غوث پر، اور بندے اگر چپ کر کے کڑلے بن کے بیٹھے ہوں. اگر تم ہماری ایک تقریر یاد کر لو تو ان کا باپ بھی تمہیں مصطفیٰ کی گلی سے نہیں پھیر سکتا. اب آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ باتیں، اور توجہ سے معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آنکھ کے بھی محتاج نہیں. اچھا بولو. اے بے شک جدا ایمان ہے صرف وہ بولے. پھر بولو، پھر بولو،
پھر بولو، پھر بولو۔ وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کے بھی محتاج نہیں، ہر ایک مخلوق میں دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، آمنہ کے لال کی آنکھ محتاج ہے۔ پورے عطائے رسول میں آواز گونجے، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام بھی ہم اسی لیے لے لیں کہ انہوں نے ہمارے آقا کا ذکر کیا ہے، کبھی بھی نہ لیتے ہم، اللہ کی قسم۔ ان کا ذکر ہم پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، لاکھوں پٹھان گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں کیا غرض کسی سے، ہمیں غرض اس سے ہے جس کو غرض آقا کی گلی سے ہے۔ ابھی نہیں پڑھ رہے تھے آپ تیرے در سے جو یار در بدر یوں ہی خار، اور تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہ تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں۔ باقی آقا آمنہ دے لال دی توصیف دا سیدنا صدیق اکبر پاک کو نہیں ہویا اور علی پاک کو نہیں ہویا، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی کامل معرفت رسول اللہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اے اکھاں پٹو، اے تام ہے کہ ایسی میری تقریر نو سمجھنے واسطے ایک چنگا پلا مفتی ہوئے تو انہوں میں 10 راتاں جاگنا پہے گا، وہ کتاباں پڑھے گا تو پہلی فرصی تو میں نے کافر کہے گا، لیکن جدوں متقدمین کی کتب پڑھے گا تو وہ کہے گا بلے او بلے جڑیا۔ انبیاء کو بھی 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی وہ معرفت تامہ نصیب نہیں ہے سرکار کی، تو جب انبیاء اہل بیت و اصحاب سے افضل ہو کر یہاں تھکے ہوئے ہیں تو اور کون ہے جو جان سکتا ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ باقی سارے عشق میں اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، عشق میں کیا دوڑا رہے ہیں؟ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، حق شک کوئی نہیں ادا، گھوڑے۔ مثلا اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی دیکھ لو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشق کا گھوڑا میدان میں دوڑا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے گلے باغ قدس، ہے گلے باغ قدس، ہے گلے باغ قدس، رخسار زیبائے حضور، ہے گلے باغ قدس، رخسار زیبائے حضور، سرو گلزار قدم، سرو گلزار قدم، قامت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، عرش مسند، مسند کہتے ہیں کسے پیر تک ہے نا، پیر پیر یہ جڑی مسئلے میں اس کی مسند آگا ہے جی، گولے شیف والے یعنی مسند ہے، یہ جی داتا دربار والے یعنی مسند ہے، یہ جی فرید پاک پٹن والوں کی مسند ہے۔ مسانید، مسانید یہ مسندیں ہیں، اور ایک آمنہ کے لال کی بھی مسند ہے۔ عرش حق، عرش کس کا؟ اللہ کا۔ عرش کس کا؟ اللہ کا۔ مسند کس سرکار کی؟ اور نہیں سمجھے ہو، عرش
عرش کس کا؟ او بولو عطا رسول اللہ، عرش کس کا؟ مسند کس کی؟ اور دو نہیں ہیں۔ اور بیلیو دو نہیں ہیں کہ اس کا عرش کوئی اور ہے اور مسند کوئی اور ہے۔ عرش خدا کا ہے، مسند مصطفیٰ کی ہے۔ جتنا زور لا سکتے ہو زور لاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 دونوں ہاتھ کھڑے رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تو عرش کس کا ہے بولو؟ یہ گل سمجھ گیا جڑا بندہ انہوں روحانیت بھی تیری سمجھ آ جانی ہے، انہوں معرفت بھی سمجھ۔ وحدت الوجودیت کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ غور کرے، یہاں کرسیاں دو ہیں، وہاں دو نہیں۔ اور بیلیا سمجھنے دی کوشش کر۔ ہم تو روتے ہیں یہ بھلا یہ کیا مقابلہ کریں گے مرزے جیسے پھدو؟ کس کا؟ سرکار کا۔ اور سرکار کے گدے مبارک میں بھی وہ علم ہے جو اس دور کے کسی پروفیسر انجینئر ڈاکٹر میں نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اور زوردہ بولو۔ اے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یہاں اس عطا رسول میں اس طرح نہیں لگنا چاہیے اور ننکانے آواز جائے۔ حضور کو آپ کی آواز کی حاجت نہیں ہے، یہ سن لو سائیں، دل میں بولو تب بھی سن لیں گے۔ سرکار کی سماعت کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ وہ آپ کو دیکھ چکے ہیں اور وہ آپ کے دل میں ابھی خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ہینج پہ نماز پڑھا ہوں، میرے تکو آواز آ رہی ہے نا؟ کرامج پہنچانا مقصود نہیں، توڑے تک پہنچانا مقصود ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آپ کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، جماعت ہو گئی، سلام پھیریا، فرمایا صحابہ رکوع ٹھیک کیا کرو۔ بخاری 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 بخاری، فرمایا صحابہ ٹھیک کیا کرو رکوع۔ عرض کیا ہمارے آقا ہم کوشش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اترون قبلتی ہاؤنا واللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری۔ ترجمہ یہ نہیں بھی آیا تھا کو سبحان اللہ، رٹ لو حدیثاں۔ اگر عربی نہیں جے آمدی تو عربی ڈھولن دا پیار تے آمدہ جے، اور نہ رٹو عربی، ترجمہ تے رٹ لو۔ آج 14ویں 15ویں صدی ہے، اے نوجوان امت مسلمہ کے فرد، اگر تو آج اپنے آقا و مولا کی تعلیمات سے مکمل آگاہ ہو تو تیرا ایمان کوئی لٹیرا لوٹ نہیں سکتا۔ یہ وہاں ڈاکے ڈلتے ہیں جتھے دیواراں کمزور ہوں۔ اچھا بولو جتھے دیواراں، پھر بولو جتھے دیواراں۔ میں تو کہتا ہوں جس کو شہنشاہ بغداد سے عشق ہو جائے، اوہ ابلیس اتھے نہیں آ سکتا۔ جس کو غوث پاک سے محبت ہو وہاں نہیں ڈاکہ ڈال سکتا ابلیس۔ اور جب آپ کی محبت ہی حضور سے سچی نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی لے جائے گا، مرزا شرزا ٹرزا مرزا، کوئی خسرا آپ کو لے جا سکتا ہے، کوئی پپو آپ کو لے جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا کنڈا لگا ہوا تو اس وقت آپ کہے گا پیچھے آٹا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ دبنگ
یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے لیے لکھا ہے. کس کے لیے؟ شہنشاہ بغداد کے لیے. آپ فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. یہ آپ کو اگر پکے آپ ہوں، پکے، کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ اچھا بولو. فلانے جی مرزائی ہے گل کر دیتی جی، وہ تیرے کو ٹائم کتھوں نکل آیا ہو مرزائی کو کھلون دا. او کملیا، او زلفے جانا تو بے اگاں ہے، او تو والفجر دی پشانی دے چلکارے نہیں دیکھے. او کملیا تینوں یہ خبر ہی نہیں کہ رب کس کو بھیج کر کیا فرما رہا ہے. او جاؤ جبریل، پہلے تلیاں چٹ ہوئے قدمہ دیاں تو موڑ میرا پیغام دیوی. اٹھوئے محبوبہ، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک. ساری مخلوق کو خدا کا شوق ہے اور خدا کو تیرا شوق ہے. اور بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اور سنیں، حضور نے فرمایا رکوع ٹھیک کرو. کی فرمایا؟ میاں جی رکوع ٹھیک کرو. اور پھر جڑے جملے کہ حضور نے فرمایا وہ سنو. چلو جی رہن دیو انہوں، تھلے ہی رہن دیو انہوں، اے تو آواز چلی جائے گی. ارشاد فرمایا واللہ، بیٹھنا پتر ادھر، واللہ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. میرے آقا آپ تو قسم نہ بھی کھائیں، ہمیں ایمان ہے. او کینو کینو ایمان ہے، او سرکار دی غلط ہے. او میں تواڈے دے قربان ہوں، میری ماں تواڈے دے قربان، میرا پیو تواڈے دے قربان. میری قیامت تک کی نسل اس مرد مومن پر قربان، پاویں ننگے سرو پاویں داڑھی نہیں، او دیتے میری نسل قربان جس کو مصطفیٰ کی بات پر ایمان کامل ہے. ہمارا اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ سرکار نے فرما دیا، گل مک گئی. گل حضور نے فرمایا واللہ، اللہ دی قسم، اللہ کی قسم، ما یخفا. پھر سنو، ما یخفا علیہ، مجھ پر چھپا ہوا نہیں ہے، مجھ سے مخفی. پھر بولو، مجھ سے مخفی. پھر بولو، مجھ سے مخفی. اللہ کی قسم مجھ سے مخفی نہیں ہے، مجھ پر مخفی نہیں ہے. خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت، تمہارے دل کی، اچھا بولو. اتنا میں آدھا پھلا ہوئے بریلی علیہ امام دا، سانو تو لے رسیدہ گئے سن ملہ ہے. قسم خدا کی یہ ہمیں جنت دکھا کر، عوریں دکھا کر، صرف نمازاں پڑھی جاؤ، گونگلو بنی جاؤ. نماز کا منکر کافر ہے، نماز کا منکر. لیکن کچھ دلوں نے یہ مشن چلا لیا تھا، بس داڑھی رکھاؤ، نمازاں پڑھاؤ، چھٹی. تو رسول اللہ تو پھیری جاؤ. یہ ہند کے اندر پٹھانا وچ رسول اللہ نے اپنا ایک نائب کھڑا کیا ہے، جس کا ڈنڈا گردش میں آیا اور انہیں چنگا لتاڑیا. آج بھی انہوں چنگے نہیں لگ دے وہ بندے جڑے امت نو رسول اللہ علیہ پاسے پھیر دیں، موڑ دیں، پیدر آؤ. نمازوں کی تبلیغ ہو رہی تھی، روزوں کا ذکر خوب ہو رہا تھا، جنت کا خوب ہما ہما تھا، اور حوروں کی آنکھوں کی موٹائی بیان ہوتی تھی، محفلیں سجی ہوئی تھی. ایسے ماحول میں ایک مرد حق نے باہر نکل کے کہا، مالک کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. ایسے ماحول میں اس شخص نے ہمیں جگایا جب اس کی نظر ان حدیث پر پڑی کہ واللہ ما یکفی علیہ خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء زاری. اے صحابہ تم یہ دیکھتے ہو کہ میں نے منہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں تم یہ دیکھتے ہو کہ میں نے منہ کدھر کیا ہوا ہے؟ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے. یارا بس کرو کتنی بنا سے فوٹو پراوا چھڑ دے کھڈے سٹ اس کیمرے نو گلاں سن لو. فرمایا اللہ کی قسم تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے. اللہ کی قسم نہیں چھپا مجھ پر تمہارے دل کا حال. وَلَا رُکُوعُکُمْ اور جب تم رکوع کرتے ہو تو میں تب بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں. اب ایک مسئلہ تھا کہ آگے دیکھ رہے ہیں یا پیچھے دیکھ رہے ہیں. کدھر دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ؟ آگے دیکھ رہے ہیں یا پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ کدھر رہے ہیں؟ اب کسی کے من میں کوئی خیال شاید کہ گزرا ہو تو فوراً جواب دیا انی لاراکم من وراء زاری. دنیا صرف آنکھوں سے آگے دیکھتی ہے، میں محمد پیٹھ سے بھی جہان کو دیکھتا ہوں. اور بولو نعرہ رسالت اور اونچی آواز لاؤ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. میں تقریر تو میں آپ کو کیا میں نے سنانی ہے آپ کو غلط میں تو ایک کرنا ہے بس سرکار دے سندہ کسی سے ابھی سے نہیں ہوا. یہ یاد رکھنا یہ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو تساں شیعہ سنی وہابی ہی بنے رہ سو. نکلو انہاں فرقیاں وچوں اور زلف یار کنڈل وچ پھسنا سیکھو. نکلو ان میں سے. کوئی لے کر بیٹھ جاتا ہے بات کہ حسنین کریمین. او بھائی حسنین کریمین کو تم کیا جانتے ہو؟ ہم جتنا جانتے ہیں. تم نے صرف نام سنا ہوا ہے. نام ہم نے صرف نام نہیں سنا ہوا ہے، کچھ اور بھی ہے. کوئی لے کر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کی بحث لے کر چھیڑ دیتا ہے. اور دیوانے تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، یہ سارے سوالی ہیں اور ہم کہتے ہیں سوالیوں کی شان بڑی ہے، لیکن یہ سمجھ کے یہ پا کہاں سے رہے ہیں؟ یہ لینے والے ہیں، دینے والا مصطفیٰ ہے. گل ساری اور اچھا بولو گل ساری گل ساری او گل ساری گل ساری. پھر یہ فرقیاں اڈن گیاں. کوئی بندہ حق نہیں ادا کر سکا، ہر ایک نے اپنا اپنا خیال پیش کیا ہے. اب آپ کو مثال دوں حدیث شریف سے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 14ویں دا چند چڑھے ایسی کیڑا تو حضور مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں وہ حضور دے چہرے نو تکیا مڑ چند تکیا مڑ چیڑا تکیا مڑ چند تکیا مڑ چیڑا تکیا مڑ چند تکیا. اے جابر بن سمرہ نہ عشرہ مبشرہ میں نہ چوہاں خلیفیاں میں چلی. یہ دھیان رکھنا. لہذا صحابہ کی سوچوں میں بھی فرق ہے، ذرا دھیان رہے. صحابہ کی سوچوں میں بھی وہ نواں اسلام لے آئے سن جابر بن سمرہ. نہیں تو چند والے پاسے آنکھوں نہ دی اٹھنی ہی نہیں سی. یہ گلاں سنو سارے
نیا نیا اسلام لائے تھے چند تکاں پھر ادھر تکاں پھر ادھر تکاں پھر ادھر تکاں پھر آخر میرے دل نے فیصلہ کری اور میں آخر جابر چپ کر جاؤے چند تے ایڈا سونا بھی نہیں جتنا سونے دی اڈی سونی. اچھا سنو ایک صحابی کہتا ہے سرکار کی گردن مبارک پتہ ہے کیسی تھی؟ یہ ان صحابی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہا ہے حضور کی گردن کی چمک ایسی تھی جیسے تلوار کی دھار. اور ایک برابر سے بولا اس نے بولا نہیں سرکار کی گردن کی ایسی کیفیت تھی جیسے چاندی کی سرائی. یہ سب خیال ہے، میری تقریر یہ ہے، یہ سب اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کہاں؟ میدان عشق مصطفیٰ میں. اب جس کو جو لفظ مل رہا ہے وہ لفظ لا رہا ہے، تھک رہا ہے، گر رہا ہے، چپ ہو رہا ہے یا بول رہا ہے، کبھی کوئی لفظ منہ سے ادا کر رہا ہے کیونکہ حق ادا نہیں ہو رہا. اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اب جی سرائی یہی بات مولا علی سے کی گئی. بھئی آپ بتاؤ حضور کا چہرہ کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا چپ کرو، دنیا کی کس چیز سے مثال دوں؟ مثال کس سے دوں دنیا کی؟ ہر شے دنیا کی ناقص ہے، مصطفیٰ کے لیے علی کے پاس لفظ کوئی نہیں. لَمَّا رَا مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. بس ایک جملہ علی کہتا ہے ان جیسا نہ پہلوں میں تھا نہ پچھلوں میں. یہ سارے اپنے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی، وہ میں ابھی تشریح کروں گا اس بات کی، ابھی تو وہ مسند بھی وہیں رہ گئے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی کئی باتیں کر کے مڑے ہیں، کئی باتیں کر کے. کوئی بات کہہ گئے جذبے میں آ گئے، پھر بعد میں غور کی، اوہو یہ کیا کہہ دیا. مثلا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن. شاباش شاباش شاباش، جس کو یہ شعر یاد ہے وہ پڑھے. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن، لب لب دہن بدن زکن. اور یہ اسی شعر اسی نعت کا یہ شعر ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اور اسی مصرے میں یہ ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. یہ حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرا اچھا بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بولو. اور پہلی بات میں کیا کہے تھے؟ لب پھول کے نوا دن گل نو، تو گل کے نوا دن شابہ بولو موچو، گل کے نوا دن تو پھول کے نوا دن. آپ وہ کہتے ہیں نا لب پھول، لب دہن منہ بھی. ہوں سنیں اگلی ایک نعت میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ٹھیک ہو، کیا ٹھیک ہو، کیا ٹھیک ہو، کیا ٹھیک ہو چہرہ اقدس پہ مثال گل. کیا ٹھیک ہو حضور کے چہرے پر گل کا لفظ استعمال کرنا اور مثال دینا. پامال ہے جلوائے کفے پائے جمال گل. فرمایا وہ تو مصطفیٰ کے قدموں کا تلا دیکھ کر گل کا حسن پامال ہو جائے، جس کے تلووں کے جلوے پھول نہیں برداشت کر سکتا، اس کے چہرے کو کیسے پھول کہا جا سکتا؟ تو حضور دے نال دا کوئی نہیں ہے، مل کے بولو حضور دے نال دا.
تو بڑے سوچ سمجھ کے لے آیا بھئی آمنہ دے لال دے نال دا کوئی نہیں، نبیوں وچ بھی کوئی نہیں، رسولوں وچ بھی کوئی نہیں، آپ دا مقام اور مرتبہ اللہ تو سوا کوئی جان سکدا۔ او حرم شریف حضور پاک نے معراج دی رات تو مڑ کے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ او حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر پکڑ لیا ابو جہل نے، اس نے کہا تیرے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صاحب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ پھر آپ آئے حرم شریف میں، یہ ایک لمبی حدیث شریف ہے، میں اس کے کچھ ٹکڑے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سے میرے کلیجے کے ٹکڑے جب وہ حضرت ابو بکر پاک حضور کے پاس آئے، انہوں نے کے عرض کی تھی، حضور حتیم میں کھڑے تھے، یعنی وہ جو پرنالے کے نیچے مزاب رحمت کے نیچے کعبہ اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے جو نکی نکی دیوار نہیں بڑی ہوئی ہے ڈی ڈی، اونو آدن حتیم شریف، اس کے اندر سرکار کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق نے آ کر عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ عرض کی تھی حضور دسو رب کی ہو جائے، رب کی ہو جائے؟ تو آپ نے جو جواب دیا ذرا وہ سنو، فرمایا یا ابا بکر انظر الیہ، ابو بکر میری طرف دیکھ، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے جمال خدا دیکھ لیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسن مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ علماء میرے دوستوں اور بزرگوں بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز سے سارے عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وگرنہ سائیں دا حسن پرے پریرے ہے، سائیں تک کسی کی رسائی ہے ہی، ہینج کر کے بولو ہے ہی، یہ کہاں یہ مرزے جے ٹٹو بندے وہاں جا کر دم مار سکتے ہیں؟ وہاں تو قرآن مقدس کے 30 پاروں کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں سچے نبی اور رسول تڑپتے رہے اس ایک نعمت کے لیے کہ خدایا ہم سے رسالت لے لے، بس ہمیں غلام مصطفیٰ بنا کر ان کی امت میں پیدا ہو۔ تو سانو اصل اچھ قدر نہیں، فری وچ سانو نعمتاں ملیاں ہوئی ہیں، تو ایسا جیڑا بندہ بھی جینے لایا گنی وہ دے نال چلی، جس نے کوئی بات کی سری حدیثوں کا انکار، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں سری حدیثیں۔ وہ اگلے دن ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا ایک اور مرزے کا، اور ٹٹو جڑا جیلم والا، تو وہ تقریر کرتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، سری حدیثوں کا انکار۔ کس نے یہ انکار کیا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اب تم صرف یہ بتا دو کہ انگلی اٹھانے پر چاند ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تے اوڑا اللہ نو پوچھ ہی لو کہ ان کے اشارے پر کیوں چاند توڑا ہے؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، پر وہ ہر ایک کے اٹھنے پر حرکت میں قدرت کو نہیں لاتا۔ جب محمد کی انگلی حرکت میں آتی ہے تو اس کی قدرت رکھتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا محمد، سری حدیثوں کا انکار۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری جو جنتا ہے، عوام ہے، وہ زیادہ تر 99% دین سے بے خبر ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے وہ آدم جڑے انیاں وچ کانا راجہ یا سردار انیاں وچ، وہ پھر خبر تو ہوتی نہیں، وہ رکھ کر کتابیں بولو جی کون، تو کبھی وہ اس طرح لے گمراہ کرتے ہیں، کبھی ایسے کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیکھو جی جب دینا ہی اللہ نے ہے تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو۔ اب بندہ آگے سے سوچتے ہیں ہاں یار یہ بات بھی صحیح ہے، یا رسول اللہ آکھن دی کی لوڑ ہے، یا غوث آکھن دی کی لوڑ ہے، یا خواجہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، جدوں دینا ہی اللہ نے۔ اس وقت اگر آپ کو شعور ہو تو آپ یہ کہیں، ایک جملے میں ان کا ناطقہ بند کر دو، ایک جملے میں
صرف اس ایک جملے میں بس دس ہو سنگیا دین تینوں زیادہ سمجھ آیا ہے یا صحابہ نو دین جیلم میں پل کراس کر کے آ گیا مدینے میں نہیں آ سکا ان کے گھروں تک نہیں جا سکا جن کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ در رسول پر آتے ہیں جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو در رسول پر آتے ہیں جو بازو کٹ جاتا ہے تو در رسول پہ آتے ہیں جو بارش نہیں برستی تو در رسول پہ آتے ہیں جو برس پڑے تو رکتی نہیں تو در رسول پہ آتے ہیں جنت لینی ہو تو در رسول پہ آتے ہیں مغفرت لینی ہو تو در رسول پہ آتے ہیں نمازوں میں بھی قلت کرانی ہو تو در رسول پہ آتے ہیں اور رب کو جو پانا ہو تو در رسول پہ آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت نظر جمال رخ نبی پر نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے بسی رہے گی ہمیں ہے معلوم خوب نجدی ہمیں ہے معلوم خوب نجدی یہ کفر کیا ہے وہ شرک کیا ہے ہمیں ہے معلوم خوب نجدی یہ کفر کیا ہے وہ شرک کیا ہے جبھی ہماری نبی کے در پر جھکی ہوئی ہے جھکی تاجدار ختم اچھا نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ